مسلم وائف، ویلاگ نمبر 3 اور حدیث نمبر ہے 9 اور پیج نمبر ہے 5۔ ناظرین، ہم روزانہ کی بنیاد پر کوشش ہوگی کہ کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ آپ کی خدمت میں رکھا جائے قرآن و سنت کی روشنی میں، مسلمان بیوی قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور مردوں پر عورتوں کے بھی ایسے حقوق ہیں جیسے عورتوں پر ہیں قاعدہ کے مطابق۔ مسلمان بیوی کس قدر بے باک دل اس ناتواں پیکر میں تھا، شعلہ ایک گردون عورت ایک مشت خاکستر میں تھا، موت کی لیکن دل دانا کو کچھ پرواہ نہیں، شب کی خاموشی میں جز ہنگامہ فروا نہیں، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محو نظر، گوشائے دل میں چھپائے ایک جہاں اضطراب، شب سکوت افزا ہوا آسودہ دریا نرم سیر، تھی نظر حیراں کہ یہ دریا ہے یا تصویر آب۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 3 حدیث نمبر 9 اور پیج نمبر 5 جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورتوں میں سب سے اچھی عورت وہ ہے جو اپنے خاوند کو خوش کرتی ہے جب وہ اس کو دیکھتا ہے اور اس کا کہا مانتی ہے جب وہ کوئی حکم کرتا ہے، اور اپنے مال و جان میں اس کے خلاف نہیں کرتی جس سے اس کو رنج پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں میں سب سے اچھی عورت وہ ہے جو اپنے خامند کو خوش کرتی ہے جب وہ اس کو دیکھتا ہے اور اس کا کہا مانتی ہے جب وہ کوئی حکم کرتا ہے، اور اپنے مال و جان میں اس کے خلاف نہیں کرتی جس سے اس کو رنج پہنچے۔ یعنی جو عورت ہر طرح اپنی جان و مال سے اپنے خامند کو خوش کرنے میں لگی رہتی ہے، لگی رہی، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ سب سے اچھی عورت ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حدیث نمبر ہے 10۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بھی عورت یا مرد کسی عورت اور اس کے خامند کے درمیان بگاڑ ڈلوائے وہ ہماری امت سے خارج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس حدیث کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بھی عورت یا مرد کسی عورت اور اس کے خامند کے درمیان بگاڑ ڈلوائے یعنی لڑائی کروائے وہ ہماری امت سے خارج ہے۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ ناظرین، عورتیں اس کو خوب سمجھ لیں کیونکہ یہ بری عادت بہت ساری عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ ایسی عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے باہر نکال دیں گے، لہٰذا سب بہنوں کو اس برے فعل سے توبہ کرنی چاہیے اور ایسا کام نہ کرنا چاہیے جس سے بسا ہوا گھر اجڑ جائے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ ہم حاضری دیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔
ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ نمبر 3 جو کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، مجھے رہ کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے. سنہری جالیوں کے سامنے آقا کی خدمت میں، وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے. در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے. مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے. خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، مجھے رہ کہ وہ منظر سہانا یاد آتا ہے. سنہری جالیوں کے سامنے آقا کی خدمت میں، وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے. در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے.